السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرہ لگا رہا تھا۔ مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کی فرائض زید بن حارث کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تینوں سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارث سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض ایک سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کمانڈار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کے فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجور کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانڈاروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی، تو وہ پیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کے بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلو میں بیٹھی تھیں، اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینے کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرقل نے پوچھا، ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ۔ اعلیٰ نے کہا، ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہل مجھے ان کے متعلق اطلاع ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی، اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا، بات صاف کہہ دو تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ سردار اعلیٰ نے کہا، میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا، اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینے والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، علاقہ آپ کا ہوگا، میں آپ کے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینے میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ ہرقل نے کہا، ہمیں مدینے والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینے کی طرف۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینے کے 3000 مجاہدین مدینے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔
وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کھمبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کھمبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں اور لوگ امیر اور کبیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے۔ انہوں نے قافلہ والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصیرہ جا رہے ہیں، وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمی انہوں نے بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرقل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرقل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے۔ یہ فوج اردان میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کمبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں، اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی، وہ بستی میں چلے گئے۔ بتایا کہ وہ بصیرہ جا رہے ہیں مگر راستے میں رازنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاص سیاح و بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینے کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کی فوج کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ مدینے کی اسلامی افواج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارث نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلہ پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام لے آئے۔ ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم، میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینے یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی زیادہ تعداد ہے۔ عیسائی اپنی مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنی جوشیلی لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین اور آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارث نے آگے کو کوچ کا حکم دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارث نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارث مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اس سے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی تربیت میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا، دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دایاں پہلو کی کمان قطبہ بن قطاوہ کے پاس اور بایاں پہلو کی عبیہ بن مالک کے ہاتھ میں تھی، اور زید خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارث نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اسے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت و جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کی دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور زید نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم میں بھی سپہ سالار زید بن حارث کے پاس تھا، اس لیے
دشمن پر تیریں برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے اور وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔